اسٹیٹ آف ہرمز میں 300 نیول ویسلز کی ان باتوں کو اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. اور اس طرح یو چینج یور ٹینڈنسی ٹوورڈز دیٹ تو پرٹیکولر ایران کے ایئر فورس نیول اور اس طرح گراؤنڈ فورسز الرٹ ہے اور کسی بھی مسئلے سے نمٹنے کے لیے. اور ڈرونز ان کے اسپائی بالکل ہی اوپر گھوم رہے ہیں اسٹیٹ آف ہرمز میں بالکل ابراہیم لنکن اور ارماڈا سے نمٹنے کے لیے. تو یہ تھی ٹاپ سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکشنز کی اور ڈسکس دیز آل سٹوریز فرام اسلام آباد. اور اسلام آباد کی صورتحال بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی سوسائڈ بمبنگ کے حوالے سے. اور اس طرح اگر ہم بات کریں اگلی خبر پہ ہم چلتے ہیں کہ بی بی ہنا ربانی خان صاحبہ نے اسمبلی میں کچھ ڈسکشنز کی ہیں کچھ ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. اور اسی طرح 2 لوگ وہاں پہ خاکستر ہو گئے شیخ شوگر مل میں. ڈیولپمنٹ کی آپ پہلے باتیں کرتے 20 سال آپ رہے جڑے رہے آپ 20 سال. اور اسی طرح 2 سال آپ وزیر خارجہ پھر مملکت برائے اکنامک افیئر. اور اس طرح اگر ہم بات کریں بڑے بڑے عہدوں پر آپ رہے. اس وقت تک آپ کو کچھ یاد نہ آیا. اب جب آپ 52 سیٹوں کے ساتھ ریسٹرکٹ ہو کے گئے بیٹھے ہیں اسمبلی میں تو اب آپ کو ساری باتیں یاد آ گئی. اور اسی طرح یونیورسٹی کے حوالے سے کہ مظفر گڑھ میں ایک یونیورسٹی یا کوٹودو میں ایک یونیورسٹی. ارے اب آپ کو یہ باتیں یاد آ رہی ہوں گی. یہ پلے کارڈ ہی کھیلتے ہیں ایسے ہی جب آپ فارغ ہو بیٹھے ہوں سیاست سے ہر طرف سے. تو اس کے بعد یہی ان کے پاس لولی پاپ ہوتے ہیں کہ اب یونیورسٹی ان کو یاد آ گئی. اور اس طرح ان کو اگر ہم بات کریں تو وہ 2 جو لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں تو وہ یاد آ گئے. اور اس طرح اگر ہم بات کریں تو یہ لوپ ہولز تھے آپ لوگوں کے. اور اس طرح آپ کے بھائی بھی واضح رہے کہ اسی وجہ سے گرے اور منہ کے بالوں آپ کے والد صاحب تھے جو آپ کو الیکشن جتایا کرتے تھے. اب ان باتوں کو اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو یہ 20 سال آپ وہاں پہ چپ رہیں اور کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے. جب آپ اپوزیشن ٹائپ میں ہو یا آپ کے پاس کوئی پاور گین نہ ہو تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ریپ کے حوالے سے خواتین کے جو معاملات ہیں یہ ساری چیزیں اور انہیں اب ایکٹ بھی یاد آ گئے ہیں. اور یہ ساری چیزیں یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے جب یہ لوگ حکومت میں نہیں ہوتے ان پاور میں نہیں ہوتے تو پھر اس قسم کی یہ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں لوگوں کو بالکل اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو 40 سال آپ کا خاندان ڈوبا رہا تھا اور اسی طرح پھر ڈوب بھی گیا کہ کسی زمانے میں ان کے پاس 3 MNA اور 2 MP پوری اسمبلی ہی گئی بیٹھی تھی. یعنی کہ دریائے سندھ کے کنارے یہ رہنے والے تھے یعنی کہ گائے بھینسیں چرانے والے. اب ان باتوں کو اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے ہی گا اور چلاتے گئے یہ سب لوگوں کو. اب ان باتوں کو اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے ہی گا. اب کوئی چلنے والا نہیں اور نہ ہی آپ کی باتوں میں کوئی آنے والا ہے. اب اوپن بالکل ہی مقابلے ہوں گے اگلے الیکشن میں if is it possible اگر اگلا الیکشن پاسبل ہوا. اور 49,000 آپ کے بھائی نے ووٹ لیے تھے اور اس طرح آپ کے مقابلے پہ اس چھجلا صاحب نے 95,000 ووٹ لیے. اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو اب یہاں پہ کتنا گیپ ہے یہ ساری چیزیں. تو وہ آپ کے بھائی صاحب مری کلب میں ہی سوتے رہے خواب خرگوش میں اور ٹکے بھرنے کا اس کو نہ کوئی سیاست کا پتہ چلتا ہے نہ اٹھنے کا نہ بیٹھنے کا اور اس کے سٹنٹ ہی دیکھتے رہتے ہیں بالکل ہی اس مرغے کی طرح جو بالکل ہی سر سے گنجا ہوتا ہے. اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو یہ تو ہم آپ لوگوں کے بالکل 20 سالوں میں اور 40 سالوں میں یہ کام اور کارکردگی تو یہ پورے علاقے کو پتہ ہے. اور نہ آج لوگوں کے پاس پانی ہے اور نہ ہی کلٹیویشن کے لیے کوئی چیز ہے کہ وہ اپنے کھیتوں میں پانی لگا سکیں. نہر تو بنی ہوئی ہے جی اور 6 مہینے رقبے سارے کے سارے خشک پڑے رہتے ہیں. بس ان کے آنا جانا دیکھو اور اسی طرح ان کی 10 گاڑیاں آگے 10 گاڑیاں پیچھے. اور اسی طرح اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں. شاید یہ کہتے ہیں کہ شاید لوگ امپریس ہو جائیں گے اور اسی طرح ہوٹر مارتی ہوئی گاڑیاں جا رہی ہیں. ان کو یہی پروٹوکول چاہیے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے. اور بعد میں اگر ہم بات کریں تو فارن آفس کی پوزیشن بھی تو ان کی یہی تھی کہ 16 سال انہوں نے موم بتیاں جلائیں اور آخر انڈیا کے مہاراجوں نے وہ موم بتیاں بجھا ہی ڈالیں. پورے پاکستان کو بتایا اور 16 سال یہ انڈیور کرتے رہے سارے کے سارے ریسورسز. اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو ریاستی فیصلہ تھا تو آپ وہاں پہ کیا وہاں پہ گنگا کو دیکھنے جاتے تھے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں رندھاون کو
تو وہاں انڈیا پھر منہ اٹھا کے چل پڑتے تھے، تو جب ریاستی فیصلہ تھا تو چپ کر کے گھر بیٹھ جاتے اور اس طرح ایسے عہدے قبول ہی نہ کرتے، لیکن یہ جڑے رہے کیونکہ 16 سال انہوں نے روٹیاں جو توڑنی تھیں اور کھانے جو کھانے تھے اور پروٹوکولز اپنے دکھانے تھے. ہم کوئی امپریسو نہیں ہوتے آپ کے ان پروٹوکول سے اور اسی طرح ان چیزوں سے. اگر آپ میں من مریادہ اور شکشا سمبھاونائیں کلپنائیں اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ہم آپ سے امپریس نہیں ہوتے. ابھی فی الحال اس ایریا میں پانی کی ضرورت ہے. کسی کا 7 ایکڑ ہے، کسی کا 10 ایکڑ ہے، کسی کا 15 ایکڑ ہے، تو پانی نہیں ہوتا گرمیوں میں. تو یہ پانی اب آپ کے ابو جان تو قبر سے اٹھ کے نہیں پہنچائیں گے یقیناً، اب تو وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور اسی طرح ان کا ایک مزار بھی بنوائیے خوبصورت، اور اسی طرح پھر لوگ آئیں اس مزار کے ارد گرد طواف کریں رنگ کے اندر. تو اب وہ پانی تو آپ کو دینا پڑے گا یقیناً. اب آپ بات کریں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، اور اس طرح مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کہ اگر نہر پختہ ہو گئی ہے پانی بھی تو دیا جائے نا، تاکہ لوگ اپنی فصلیں کاشت کر سکیں اور روٹی کھا سکیں. تو اب آپ کو باتیں یاد آ گئی ہیں پچھلی. تو 20 سال آپ رہیں اور اسی طرح 40 سال آپ کے خاندان نے بالکل یہاں پہ حکومت کی اور ڈٹے رہے اپنی ضد بازی پہ اور جھڑتی گئیں ساری کی ساری سیٹیں. اور اس دفعہ ان سوئنگ یارک لگا آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا اور وکٹ 10 گز دور جا گری. تو یہ ہے صورتحال. اب ان کو ریپ بھی وہ یاد آ جائیں گے، اور اسی طرح وہ 2 لوگ جہاں بھاگ ہوئے تھے ہم بات کریں تو وہ ہے شیخ و شوگر مل میں، اور اسی طرح اب ان کو وہ ڈیولپمنٹ بھی یاد آ جائے گی. اور اسی طرح انہوں نے ایک اگر ہم بات کریں تو افتتاحی طور پہ ایک لگایا بھی ہے سائن بورڈ اپنا وہاں پر افتتاحی، اور یہ گلی محلوں کی جو ہے نا جی نالیوں اور سولنگ کا. تو دیکھتے ہیں جی اسی جگہ پہ لگایا ہے جہاں پہلے سے ہی بنی ہوئی تھیں. اب ان باتوں کے انتشام کو ذرا سمجھتے ہیں، ان کے کام یہی ہوتے تھے سارے کے سارے، اور ان کے یہی کام تھے. تبھی انہوں نے 49,000 ووٹ لیے. اور ان کے مد مقابل جو تھے فیاض چچلا نے، تو اس نے 20 کروڑ روپے خرچ کر دیے ان کی اگینسٹ، اور منہ کے بل گرے ان کے بھائی کنجوس جو پھرتا ہے بالکل ہی اور شو دکھاتا پھرتا ہے 2-3 گاڑیوں کا. اب ان باتوں کے انتشام کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو یہ لوپ ہولز ہی تھے آپ کے، اور کیا تھا. تو غریب کو تو روٹی چاہیے ہوتی ہے نا، تو ظاہری بات ہے پھر وہ بکتے گئے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو اب ان باتوں کے انتشام کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو اب وہ جو انہوں نے لگایا ہے بالکل ہی افتتاح کے لیے وہ جو سائن بورڈ ہے، تو وہ گلیاں پہلے سے ہی بنی ہوئی تھیں، پتہ نہیں کس نے بنوائیں کس نے نہ بنوائیں. تو اب وہ کہنے کہ یہ ہم نہیں بنوائی ہیں، یہ ایسے ہی کرتے تھے، شروع سے ان کی عادت یہی تھی. کوئی مرا بھی ہوتا تھا نا تو اس کے بھی جا کے یہ سائن بورڈ لگا دیتے تھے کہ یہ اس کو ہم نے دفنایا ہے. تو اب ان باتوں کے انتشام کو ذرا سمجھ لیں. تو اب توبہ اور استغفار کریں اللہ اور آل محمد سے، اور اسی طرح نیک نیتی اپنائیں، اور اسی طرح اب سمبھاونائیں تو آپ کو بانٹنی پڑیں گی، کلپنائیں اور شکشا من مریادہ، اور اسی طرح دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی. اور یقیناً اور اسی طرح یہ اسٹنٹ مت لگائیں کہ بھی وہ ہم نے یہ سائن بورڈ لگا دیا ہے تو یہ ہم نے ہی کرایا ہے. تو اب ان باتوں کے انتشام کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو ہمیں آپ کو اگر میں آپ کے شہر کی پوزیشنیں بتا دوں نا، سیناما سے لے کے محمود کوٹ سے لے کے گجرات سے لے کے یہ سارا ایریا، تو آپ کی طبیعتیں فٹ ہو جائیں گی اور منہ چھپانے کی آپ کو جگہ نہیں ملے گی. تو جڑے رہیے گا سکائی 40 نیوز سے، اور دیکھتے رہیے گا سکائی 40 نیوز، اور اپنی آراء اور مشاورت کا بھی اظہار کیجئے گا. چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا.